توحید کی ضد شرک ہے. شرک کا معنی پارٹنرشپ. پارٹنرشپ. ہم کہتے ہیں اللہ ہی ایک ہے، اللہ ہی ایک ہے، ایک ہی اللہ. مشرک کہتے ہی اور بھی. بولو سارا جھگڑا ہے. دیوبندی کہتے ہیں کہ اللہ ہی. مشرک کہتا ہے اللہ بھی اور پیر بھی. وہ تو بھی اور ہی کا جنگ ہے بس. ہی اور بھی. بولو ہی اور بھی کا جنگ. تو ہی میں خیر ہے یا بھی میں؟ میں آپ کو دال پیش کرتا ہوں، اس کے اندر کنکریاں بھی ہے. جب آپ منہ میں ڈالتے ہو تو کڑک کو کہتے ہیں کہ یہ کیا کنکریاں ہیں، یہ کیا پکایا آپ نے؟ کنکریاں پکائی ہے، مٹی پکائی. میں کہتا ہوں کہ کنکری بھی ہے اور دال بھی ہے. کنکری بھی ہے، دال بھی ہے. تو اس کو کھا نہیں سکیں گے. کھائیں گے تو پھر یہ کہ حلق سے اتار نہیں سکیں گے. اتاریں گے تو پھر یہ کہ یہ ہضم نہیں ہوگا. ہضم نہیں ہوگا تو پھر یہ نکلے گا نہیں. اور اگر نکلے گا تو انشاءاللہ خون لے کر کے نکلے گا. پھر مخرج سے، نچلے والے مخرج سے خون بھی نکلے گا. تو ہی اور بھی کا مسئلہ سمجھتا ہے کیا ہے؟ وہ سارے کے سارے اسی کے کہتا ہے کہ بڑے بڑے کام اللہ ہی کرتا ہے. مشرک کہتا ہے کہ بڑے بڑے کام اللہ کرتا ہے. چھوٹے چھوٹے بیٹا ہے، بیٹیاں، اس طرح یہ کہ غمی خوشی، یہ چیزیں ہمارے لات اور عزا بھی کرتے ہیں. حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابو جہل کے بیٹے ہیں، حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ، ابا در پدر ہو گیا، مارا گیا. ابا اس کا جب مارا گیا، یہ انشاءاللہ 11ویں پارے میں آپ کے سامنے آئے گا. ابا ابو جہل در پدر ہو گیا، بدر کے اندر در پدر ہو گیا. حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھاگا کہ ابا مردار ہو گیا، وہ قتل ہو گیا. تو حضرت جی یہاں سے بھاگ کر کے دریا میں چلے گئے اور کشتی والے کو کہا کہ بھائی مجھے یہاں سے نکالو. جو کشتی میں سوار ہو گئے تو اللہ کی شان دریا مست ہو گیا. موجیں اس زمانے کے اتنے بڑے جہاز بھی نہیں ہوتے تھے. موجیں اوپر لے جائے نیچے لے جائے، کشتی کو اوپر نیچے. تو کشتی والے نے کہا کہ اللہ کو یاد کرو، ایسے موقع پر بچنے کی کوئی صورت نہیں ہے. ہمارا تجربہ ہے کہ سوائے اللہ کے بچانے والا کوئی بھی نہیں ہے. اس موقع پر ہمارا تجربہ ہے. تو حضرت نے فرمایا، حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ نے، کہ اللہ ہی بچاتا ہے؟ کہا ہاں. کہا صرف اللہ؟ کہا خدا کی قسم ہمارا تجربہ ہے کہ اس موقع پر کوئی بھی نہیں بچتا. سمجھے؟ صرف اللہ بچاتا ہے. تو حضرت نے فرمایا اسی اللہ پہ تو محمد سے لڑائی ہے. ابا میرا مارا گیا، در پدر ہو گیا، اور میں محمد سے بھاگ رہا ہوں. اور یہ لوگوں کا تجربہ ہے کہ یہ اللہ ہی بچاتا ہے. واپس آ کر کے واپس ہو گئے، کہنے لگے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى اذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبه. یہاں پر مفسرین اس کو لکھتے ہیں. اسی پر تو سارا جھگڑا ہے جی. تو عرض کر رہا تھا کہ شرک جو ہے نا، یہ توحید کی ضد ہے مولوی صاحب. اور شرک کی کئی صورتیں ہیں مولانا. ایک شرک فی التصرف ہے. پہلی قسم شرک فی التصرف. شرک فی التصرف یہ ہے ان یعتقد ان غیر اللہ یقدر فی الامور التي فوق العادت. الشرک فی التصرف هو ان یعتقد ان غیر اللہ سبحانہ وتعالی یقدر فی الامور التي فوق العادت. جو امور فوق العادت ہے، آسمان، 7 زمینیں، پہاڑ، دریا اور درختوں کو اگانا، یہ سارے کے سارے، اولاد دینا، یہ فوق العادت ہے. اب یہ عقیدہ رکھے کہ غیر اللہ بھی ان امور پر قدرت رکھتا ہے. ان یعتقد ان غیر اللہ یقدر فی الامور التي هي فوق العادت. عادت سے جو انسانی ما فوق الاسباب ہے، ان میں غیر اللہ بھی طاقت رکھتا ہے. آیا مسئلہ سمجھ میں؟ جی
شرک فی تصرف میں نے عرض کیا کہ ان یعتقد ان غیر اللہ یقدر فی الامور التي فوق العادت، عادت سے ما فوق الاسباب، غیر اللہ بھی اس میں قدرت رکھتا ہے۔ اس پر اللہ بار بار کہتا ہے الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور، آسمان و زمینوں کو پیدا کرنے والا اللہ کی ذات ہے۔ ٹھیک ہے مولانا؟ شرک فی الدعا، بولو شرک فی الدعا وہی ہے ان یطلب حوائجہ من غیر اللہ، غیر اللہ سے اپنی حاجتیں مانگے۔ شرک فی الدعا ان یطلب حوائجہ من غیر اللہ، غیر اللہ سے اپنی یہ کہ حاجتیں مانگے۔ ان تدعوہم لا یسمعوا دعاکم، پکاریں گے آپ ان کو، یہ پھر بھی آپ کے یہ کہ اللہ آپ کا بھلا کرے دعا کو قبول نہیں کریں گے، آپ کو کوئی جواب نہیں دیں گے۔ ان تدعوہم لا یسمعوا دعاکم، اپنی حاجتیں غیر اللہ سے مانگنا، یہاں تک بھی ناراض نہ ہونا، سندھی کیر بیٹھا ہے، سمجھا؟ باتھ روم میں جا کر کے پاخانہ اس کا نکل نہیں رہا، باتھ روم میں جا کر کے تو یا پیر ٹٹ کڑھیس، اے پیر میری ہوا نکال دینا۔ اوہو، پیر کا کوئی کام نہیں، آج کل یہی کام کر رہا ہے، سمجھے میں لوگوں؟ اور ہم لوگوں کو کہتے ہیں کہ دیوبندی گستاخ رسول ہے، گستاخ اولیاء ہے، اولیاء پر یہ ہے کہ قربان جائے ہماری ماں باپ، پیر سے کون؟ دیوبندی کے باپ کو بھی اتنی طاقت نہیں ہے کہ دیوبندی خدا سے کشتی لڑے۔ من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو اولیاء کی دشمنی کرے گا میں اللہ اس سے خود لڑوں گا۔ دیوبندی اتنا دلیر نہیں ہے کہ خدا سے لڑے، سمجھتا ہے؟ لیکن خدا اس پیر کو زندہ کرے، اگر اوپر آئے تو تمہارے جوتیوں سے تمہارے یہ کہ کیا ہے کھال اتار دے اور تمہیں بتا دے کہ دیوبندی صحیح ہے تم غلط ہو۔ پیر سے پتہ تو کرو نا کہ یہ مقام اللہ نے اس کو کہاں سے دیا ہے، یہ مقام اللہ نے اس کو دیا محمد کے جوتے سیدھا کرنے سے۔ شرک فی الدعاء ان یطلب حوائجہ من غیر اللہ، غیر اللہ سے اپنی حاجتیں مانگے، سمجھے؟ شرک فی العبادت، مولانا عبادت میں، نماز میں، روزے میں، دیگر عبادت میں غیر اللہ کو پارٹنر بنائے۔ ان کنتم فی شک من دینی، ان کنتم فی شک من دینی فلا اعبد الذین تدعون من دون اللہ، اللہ کے علاوہ جن کی آپ عبادت کرتے میں نہیں کروں گا۔ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدونہ ولا انتم عابدون ما اعبدہ ولا انا عابد ما عبدتموہ ولا انتم عابدون ما اعبدہ لکم دینکم ولی دین۔ یہ شرک اللہ کا کیا ہے؟ شرک فی العبادت ہے۔ ان کنتم فی شک من دینی، شرک فی العلم ہے مولانا، شرک فی العلم کہ عالم الغیب غیر اللہ بھی علم غیب جانتا ہے۔ قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بڑے آدمی ہے، مسجد نبوی میں حدیث پڑھاتے تھے سب کو، سبحان اللہ۔ اے مولویو، ایک مہینہ آپ کا میرے ساتھ ہے، روزانہ 2 رکعت پڑھا کرو، کثرت سے درود بھی پڑھو، قرآن صرفاً و لغتاً صیغاً ترکیباً، ہر اعتبار سے قرآن کو بھی حل کر لو، مختصر قرآن کا مقصد بھی حل ہو جائے، اور اس مہینے 1.5 مہینے کے اندر، 1.5 مہینے پورا نہیں ہوتے، درود پڑھا کرو، اور درود پڑھ کر کے یہ دعا کرو کہ اے اللہ یہاں سے فارغ ہو جائیں، قرآن ہمارے ہاتھ میں دے دے، مسجدوں میں درس قرآن دے دے۔ سمجھتا ہے؟ کون کرے گا؟ رمضان کا مہینہ بھی آ رہا ہے، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ قرآن آپ کے ہاتھ میں دے دے۔ مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ، قربان جاؤں، سبحان اللہ، احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ نے درس قرآن شروع کیا تو لاہور جیسے بدعت کا گڑھ، انہوں نے کہا مولوی کوئی درس قرآن نہیں ہوگا۔ بدعتیوں نے کہا کہ اگر تھوڑا سا گڑبڑ کی تو اس کی پٹائی کرو۔ احمد علی لاہوری نے عصر کی نماز کے بعد اللہ آپ کا بھلا کر قرآن ہاتھ میں لے لیا، کہنے لگے آپ میں سے کوئی ایک آ جاؤ، میرا ہاتھ پکڑ کر کے مجھے کھینچو، دائیں ہاتھ میں میرا قرآن ہے، دائیں ہاتھ پکڑ کر یہ بائیں ہاتھ میرا پکڑ کر کے مجھے باہر کر دو تاکہ آسمان بھی دیکھ لے۔ احمد علی خود قرآن کو چھوڑ نہیں رہا ہے، درس قرآن کو، لوگ اس کو گھسیٹ کر کے نکال رہے ہیں تاکہ آسمان والا بھی گواہ ہو جائے۔ ایک بدعتی نے کہا تم کھینچو، دوسرے نے کہا تم آگے بڑھاؤ، تیسرے نے کہا تم آگے بڑھو، چوتھے نے کہا خبردار ہم ظالم ہیں، جو بھی اس کو ہاتھ لگائے گا کھینچے گا اللہ اس کو تباہ کر دے گا، لہذا کوئی بھی آگے بڑھا نہیں۔ اللہ نے ایسا روب ڈال دیا، حضرت جی آ کر کے پھر تپائی پر پھر قرآن رکھ کر کے اس نے قرآن پڑھانا شروع کیا۔ وہ تپائی میرے پاس ہے،
وہ تپائی میرے پاس ہے۔ مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ نے آریتن لیا، حضرت اقدس مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ بڑے ماہر تھے، مفتی صاحب نے بھی تفسیر پڑھائی ایک دو مرتبہ، یہ تفسیر محمود مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ کی تقریر ہے، سمجھے بھائی جان، شعر تھے جی، سمجھے، مولانا فضل الرحمان کو غریب کو موقع نہیں ملا، اور یہ بھی مضبوط آدمی ہے مول صاحب، بہت مضبوط آدمی، آپ اردو سمجھتے، بس اس نے درس تدریس کا موقع نہیں ملا، مفتی صاحب نے درس تدریس کیا۔ حضرت اقدس مولانا فضل الرحمان فرماتے ہیں کہ بخدا درس کے لیے بیٹھتے بیٹھتے بیمار، شوگر کی جب مرض لگی تو ہم حضرت جی کو منع کرتے تھے کہ اس طرح نہیں، کبھی 3 گھنٹے 4 گھنٹے بیٹھ بیٹھ کر کے آخر کار مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ کی انگلیوں سے خون آنا شروع ہو گیا، سمجھتا، آخر کار فرمایا کہ حضرت اقدس کی انگلیوں سے خون آنا شروع ہو گیا۔ بڑے حضرات ہیں۔ حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا سبق چل رہا تھا کہ اچانک شدید گرمی میں پتہ چل گیا کہ مفتی محمود آ گیا، مفتی محمود تشریف لا رہے، حضرت شیخ صاحب نے فرمایا کہ قرآن مجید بند کرو، نکلو باہر، نکلو، تو باہر دوڑتے دوڑتے راجہ بازار پنڈی میں نکلے، اوپر حضرت پڑھاتے تھے، طلباء سب گرمی میں، حضرت شیخ القرآن ننگے پاؤں دوڑا، جیسے گاڑی پہنچی تو مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ اترا تو حضرت شیخ القرآن نے ہاتھ چوما مولانا غلام اللہ، اور پکڑ کر کے لایا اور اپنی مسند پر ادھر بٹھایا، پانی پلایا، اور پھر یہ کہ کہا کہ کچھ سبق پڑھاؤ، سمجھے، کچھ سبق پڑھاؤ، جہاں سے بھی پڑھاؤ۔ مفتی نے فرمایا کہ مفتی صاحب نے فرمایا جہاں کو چھوڑو، یہ بتاؤ آپ نے کہاں تک پڑھا ہے؟ مفتی صاحب نے فرمایا کہ آپ نے کہاں تک پڑھا ہے؟ تو حضرت شیخ نے فرمایا میں نے یہاں تک پڑھا ہے۔ تو مفتی محمود نے اس سے آگے پڑھانا شروع کیا، مفتی صاحب نے اسے آگے پڑھانا شروع کیا۔ حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ کے آنسو آ رہے تھے، اس کے بعد ٹھنڈا منڈا پلا کر کے جب اس کو رخصت کر دیا، اس کے بعد آ کر کے کہا اے دیوبند، اے دیوبند، کیسے جوان میرے دیوبند نے پیدا کیا۔ آپ نے دیکھا کہ میں تو مطالعہ کر کے محنت کر کے گھنٹوں کے گھنٹے پھر آ کر آپ کو پڑھاتا ہوں، اور مفتی محمود بغیر مطالعہ کے کیسے پڑھائے، سمجھتا، بڑے لوگ تھے۔ حضرت اقدس امام اہل سنت مولانا سرفراز خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں علم اور سیاست کو دونوں کو جمع کسی نے نہیں کیا، 2 بندوں نے جمع کیا، ایک مفتی محمود نے، دوسرا شیخ العرب والعجم حسین مدنی نے۔ علم اور اگر سیاست ہے تو علم نہیں ہے، اور علم ہے تو سیاست نہیں، فرمایا ان دونوں کو جمع، الجامع بین العلم و بین السیاسہ، یہ مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے آدمی تھے۔ خیر ان کو چھوڑو، سمجھے، آپ سے عرض کیا تھا کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ وہ مسجد نبوی میں حدیث پڑھا رہے تھے، تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کئی دفعہ دعا کی کہ یا اللہ مجھے حضرت ملک الموت سے ملاقات کرا دے، اسرائیل علیہ السلام سے، میں اس سے پتہ کروں کہ میری عمر کتنی ہے، میری عمر کتنی ہے، اگر عمر طویل ہے تو اس طرح، اور اگر عمر کم ہے تو اور محنت کروں، جلدی جلدی میں اپنا کام تو نمٹا لوں۔ حضرت جبریل سے، حضرت اسرائیل سے میری ملاقات ہو جائے۔ رات کو اسرائیل علیہ السلام آ گئے، اسرائیل علیہ السلام السلام علیکم، وعلیکم السلام، سنگالی جوڑے خدے طبیعتوں نہ خدے کا خدے، تو حضرت نے فرمایا امام مالک نے مجھے بتا دو کہ میری عمر باقی کتنی رہ گئی ہے، میری عمر باقی کتنی رہ گئی۔ امام حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کہا دا یوا دا دوا دا دری دا سلور دا پینزو، سلام علیکم زیروانی میں اقبل کو اور تروانی میں سلام کر کے کہہ رہے میں گھر جا رہا ہوں، جی جا رہا ہوں۔ امام مالک صبح کو اٹھے تو تڑپ رہا ہے، کوئی یک نہ شد دو شد، بولو بولو، یک نہ شد دو شد، یہ بعد میں اس کا شان نزول آپ کو بتاؤں گا، یک نہ شد دو شد کیا ہے، سمجھ شیر میں ہے کہ نہیں، بولو یک نہ شد دو شد، سمجھے۔ اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ امام مالک صبح کو اٹھا کہ میں پوچھ رہا تھا میری عمر کتنی ہے، اس نے کہا 5 گھنٹے 5 دن 5 ہفتے 5 مہینے 5 سال ہو سکتے، میں کیا کروں۔ اس نے تو اور تشویش میں مجھے ڈال دی، 5 گھنٹے 5 دن 5 ہفتے 5 مہینے 5 سال کیا مراد ہے۔ کہنے لگے یار یہ تعبیر خواب یہ میرا کام نہیں ہے، ابن سیرین سے جا کر کے پتہ کرو۔ 2 شاگردوں کو بھیجا، امام مالک، ابن سیرین اتنا مذاقی آدمی تھا، سمجھے بھائی جان، اور وہ تقریر کر کے ہنساتا بھی تھا رولاتا بھی تھا۔
اس لیے آپ کے اصول فقہ کی کتابوں میں کیا آ گیا؟ جالس الحسن ابی ابن سیرین او کی باس میں آ گیا، رونا ہے تو حسن بصری کے پاس جاؤ، ہنسنا ہے تو ابن سیرین کے پاس جاؤ۔ شاگرد یہاں سے پیدل جاتے 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 جا کر کے ابن سیرین سے ملے، السلام علیکم، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کہاں سے آئے؟ کہا مدینے سے آئے، ایک بندے نے خواب دیکھا۔ امام مالک نے کہا میرا نام نہیں بتانا، کہا ایک بندے نے خواب دیکھا، حضرت اسرائیل علیہ السلام کو، ملک الموت کو خواب میں دیکھا ہے، اور اس سے پوچھا کہ میری عمر کتنی ہے، اس نے 5 انگلیاں بتائی ہے۔ اب وہ بندہ اتنا پریشان ہے، وہ بندہ اتنا پریشان ہے کہ 5 دن ہے، 5 گھنٹے ہے، 5 گھنٹے، 5 دن ہے، 5 ہفتے، 5 مہینے، 5 سال ہے، کیا ہے؟ بہت پریشان ہے، خدا کے لیے تعبیر بت۔ ابن سیرین نے فرمایا بندہ کون ہے جس نے یہ خواب دیکھا؟ بولو بندہ بتا دو۔ اس نے کہا بندہ کوئی بھی ہو آپ بتا دو۔ کہا میں نہیں بتاتا، بندہ بتا دو۔ کہا کوئی بھی ہو؟ کہا بندہ بتا دو۔ کوئی بھی ہو؟ کہا بندہ بتا دو۔ آئے مسئلہ سو میں نہیں بتا رہا ہوں، بندہ بتا دو۔ انہوں نے کہا کہ کوئی بھی ہو آپ تعبیر بتا دیں، سمجھے؟ تو حضرت نے فرمایا اس بندے کو کہو تم چھپاؤ اپنے آپ کو، زمین کے نیچے بھی چھپ جائے، میں اس کو باہر نکالوں گا، مجھے معلوم ہے کہ وہ کون ہے۔ ایسا لاڈلا خدا کا، ایسا خدا کا لاڈلا کہ اللہ کے مقرب فرشتے سے اس طرح بے تکلف ہو کر کے وہ بات کرے، اس سے سوالات کرے، ایسا اس وقت میری نگاہ میں کائنات میں کوئی نہیں ہے سوائے امام مالک کے۔ یہ امام مالک ہے۔ اے شاگرد غریب وہ ذلیل ہو گئے کہ جس چیز کو چھپا رہے تھے، جس ہستی کو، وہ نکل گیا باہر۔ کہنے لگے جی جیسے بھی ہو۔ کہا جاؤ میرے بھائی کو کہو ہمت نہ ہارو، کام کرو، اللہ آپ سے حدیث کا کام لے رہا ہے۔ نہ 5 دن مراد ہے، نہ 5 گھنٹے، نہ 5 ہفتے، نہ 5 سال، کچھ بھی مراد نہیں ہے۔ اس سے اشارہ ہے ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغیث ويعلم ما في الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأي ارض تموت ان اللہ علیم خبیر۔ هذه الخمسة لا يعلمها ملك مقرب ولا نبي مصطفى فمن ادعى أنه يعلم شيء من هذه فقد كفر بالقرآن لأنه خالفه۔ ابن عباس کا قول ہے جی، کوئی بھی ان کا علم نہیں رکھتا۔ شرک فی العلم کی بات آپ سے عرض کر رہا تھا، سمجھے بھائی جان؟ شرک فی العلم، قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ۔ شرک فی البرکات، سمجھے کہ غیر اللہ سے بھی برکت حاصل ہوتی، کیا حاصل ہوگی؟ سمجھتے ہیں؟ شرک فی الم، تبارک الذی بیدہ الملک، تبارک الذی جعل فی السماء، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا وہذا کتاب مبارک انزلناہ۔ چونکہ کتاب یہ اللہ کا وصف ہے، اللہ کی صفت ہے، اللہ کی صفت ہے، اور کلام اللہ کیا ہے؟ القرآن و کلام اللہ غیر مخلوق، نہیں غیر مخلوق ہے، تو اس میں برکات ہے، یہ اللہ کی صفت ہے تو اس میں برکات ہے، اور برکات اللہ کے ساتھ منحصر ہے۔ شرک فی البعد اور شرک فی الخوف، بولو شرک فی الخوف یعنی ان تخاف غیر اللہ خوفک عن اللہ، ان تخاف غیر اللہ۔ شرک فی الخوف یہ ہے کہ ان تخاف غیر اللہ خوفک عن اللہ، جیسے اللہ سے ڈرتے ہو غیر اللہ سے بھی اسی طریقے پر ڈرو۔ سمجھیں؟ حضرت اقدس جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، حضرت جیلانی فرماتے ہیں من تخافو فہو الہک ومن تعتمد علیہ فہو الہک۔ ٹھیک ہے، من تخافو فہو الہک، آپ جس سے ڈرتے ہیں آپ کا معبود وہی ہے، ومن تعتمد علیہ فہو الہ، جس پر تیرا سہارا ہے وہی ہے۔ یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ آپ کو بھلا کرے۔ شرک فی البرکات، شرک فی الخوف، افغیر اللہ تتقون، کیا غیر اللہ سے ڈرتے ہو؟ اللہ اکبر، نہ ڈرا کرو مولانا، سبحان اللہ۔ شرک فی الرجا، ان یرجو حوائجہ من غیر اللہ، شرک فی الرجا، امید رکھے غیر اللہ سے اپنے حاجتوں کی، حاجت براری کا غیر اللہ سے اس کی امید رکھے۔ اللہ فرماتے ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، عاجز اور آہستگی سے اللہ ہی سے اللہ آپ کو مانگا کرو۔ اور شرک فی العبادت، شرک فی المحبت، شرک فی المحبت، ان تحب غیر اللہ حبک، ان تحب غیر اللہ، آپ غیر اللہ سے اس طرح محبت رکھیں کہ حبک من اللہ، جیسے کہ اللہ سے محبت آپ کی ہے۔ یہ شرک فی المحبت ہے مولانا۔
وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، غیر اللہ سے اس طرح محبت رکھتے جیسے کہ اللہ سے محبت رکھتے ہیں۔ نواں ہے مولانا شرک فی الشفاعت، وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، یہ ہمارے بت یہ اللہ کے ہمارے لیے سفارش کریں گے، اے بدون اذن اللہ، اللہ کی اجازت کے بغیر۔ بت کیا شرک؟ ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ بت اللہ کے ہماری سفارشی بنیں گے، ہمارے بگڑی پار کر دیں گے۔ باقی شفاعت کے ہم لوگ قائل ہیں 3 شرطوں کے ساتھ مولانا، شفیع موحد ہو، پکا مسلمان ہو، مشفوع لہو بھی موحد ہو، اور شفاعت باذن اللہ ہو، پھر یہ 3 شرطیں ہوں شفاعت کی اجازت ہے۔ معتزلہ شفاعت کے قائل نہیں ہے، ہم لوگ قائل ہیں۔ شفیع جو سفارش کر رہا ہے، حافظ، علماء، شہید سب سفارش کریں گے، حضرات انبیاء کرام علیہ السلام سفارش کریں گے۔ تو شفاعت کے لیے 3 شرطیں ہمارے ہاں۔ شفیع جو سفارش کر رہا ہے وہ موحد ہو، پکا مومن ہو، وہ علماء ہوں جو بھی موحد ہو، موحد اور مومن۔ مشفوع لہو جس کے لیے سفارش کی جا رہی ہے وہ مومن ہو، نمازوں میں کمی تھی، روزے میں کمی تھی، وہ جہنم میں چلا گیا لیکن ایمان اس کا ہے، اس کے لیے ہم سفارش کریں۔ مشرک کے لیے کسی کی سفارش قابل قبول نہیں۔ اور شفاعت باذن اللہ ہو، اللہ کے حکم سے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، یعنی لا یشفع احد عندہ، خدا کے سامنے کوئی کسی کی سفارش نہیں کر سکتا مگر الا باذنہ۔ یہ شرک فی الشفاعت ہے مولانا۔ شرک فی التسمیہ، عبد النبی، عبد الرسول، سمجھے؟ عبد النسی، عبد الرسول، عبد النبی، عبد العثمان، عثمان مروندی، پیر کلندر بابا کا نام عثمان ہے، عثمان مروندی، حضرت مروند کے تھے، دمادم مستی کلندر۔ شرک فی التسمیہ۔ اور شرک فی التحلیل و التحریم، حلال و حرام میں اللہ کے ساتھ پارٹنر سمجھنا۔ ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا سائبۃ ولا وسیلۃ ولا حام ولکن الذین یفترون علی اللہ الکذب۔ یہ ہو گیا مولانا مضامین رئیسیہ بھی ہو گئے 8، اور توحید آ گئی قرآن کا موضوع، اس کی ضد آپ سے عرض کر دے کہ شرک کے 10-11 قسمیں آپ کے سامنے آ گئی۔